ظلم کر رہی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب تک تقریباً 36,000 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں بچے بچیاں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ماؤں کے لخت جگر کو چھین لیا گیا، نوجوانوں کو شہید کیا گیا اور ماں باپ کو شہید کیا گیا۔ آج 8 ماہ بعد بھی اسرائیل کی جو خون بہانے کی پیاس ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور غزہ کے ساتھ اب رفح میں بدترین حملے شروع ہو چکے ہیں، اور بچوں سمیت بزرگوں، ماؤں اور بہنوں کو دن رات شہید کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں گھر مسمار کر دیے گئے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو عالمی عدالت ہے ان کے فیصلوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ابھی تک اسرائیل کو اس بدترین زیادتی اور ظلم سے باز نہیں رکھ سکی۔ اور آج وہاں پہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس کو اس دلخراش منظر کو دیکھتی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت مشکور ہوں عالم اسلام کا کہ جو اسرائیل کے اس ظلم و ستم کے اوپر بھرپور OIC میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ خلیجی ممالک میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس وہ اس میں لیڈ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ UAE، قطر، کویت اور دوسرے ممالک شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں ان یورپی ممالک کا جن میں اسپین، ناروے اور آئرلینڈ شامل ہیں، جنہوں نے اس بدترین بربریت اور ظلم اور زیادتی کے بعد فلسطین کی آزاد حکومت کے قیام کی بھرپور تائید کی ہے، جو کہ اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے عین مطابق ہے۔ میں نے ناروے کے وزیر اعظم اور آئرلینڈ کے وزیر اعظم کو خود ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد دی، اور اپنی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بالآخر انہوں نے نہتے فلسطینی عوام کی حمایت میں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطین کی ایک آزاد ریاست کے قیام کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے۔
मुझे यकीन वासिक है कि इससे दूसरे ममालिक को भी अब हौसला मिलेगा और वो भी इन 3 यूरोपीय ममालिक की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाते हुए एक आज़ाद फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ भी उठाएंगे और काविशें भी करेंगे। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि गाज़ा में और रफ़ा में जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उसका जल्द से जल्द ख़ात्मा हो और फ़लस्तीनी अवाम जो कि इस वक्त खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग हो चुकी है, हम सब अल्लाह ताला से बड़ी आजी से हम उसके हजूर हम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको अपने घरों में दोबारा आबाद करे और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जल्द से जल्द मार्ज़ वजूद में आए। इन अल्फाज के साथ मैं एक मरतबा फिर फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की और कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाता हूँ और पाकिस्तानी अवाम के दिलों की जो उमंगें हैं उनकी सोचों की अक्कासी करते हुए मुतालबा करता हूँ कि इन दोनों मज़लूम अवाम को उनके हकूक़ दिलवाने में जो आलमी ताकतें हैं वो अपना रोल अदा करें और किरदार अदा करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।